نبی
صلی علی محمد روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہے سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ذکر سرکار کے اجالوں کے بے نہایت رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو گئے غم بے شمار ہو
جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہے کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار آپ ہے کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو کرو سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تو پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں راہ جاتا ہوں تنہا ہے حبیب کبریا میں راہ جاتا ہوں تنہا ہے حبیب کبریا غمزدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غمزدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گئے سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گئے سبز گنبد کی بہار ہو کرو سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار
کلام پیش کر کے اپنے عالم مکمل کروں گا. یعقوب لکھتے ہیں شاعر بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کسے کار آ جائیے دونوں عالم کسے کار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کسے کار آ جائیے دونوں عالم کسے کار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کے بارش میں نے لائیے دیدۂ شوق کو کیجئے بہرور دونوں عالم کسے کار آ جائیے دونوں عالم کسے کار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سدرۃ المنتہا عرش و باغ ایران سدرۃ المنتہا عرش و باغ ایران ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کسے کار آ جائیے دونوں عالم کسے کار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے پھر ملیں گے انشاءاللہ مائک تو چھوڑ نا مائک چلی نہیں رہا کام کرتا ہے کوئی وہ تو کہہ رہے مائک پہ کوئی بھی نہیں ہے اکیلا بس آج ہی چھوڑ گیا ابھی بولتا ہوں لگے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں سیدہ کی کنیزیں جا رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھے کو شہید و سرا جانا ہے تجھے کو شہید و سرا جانا البحر ولا والموج تغا من بے کاسو توفا ہو شیروبا من بے کاسو توفا ہو شیروبا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا الروح فداک فزد ہر کا یک شعلہ دیگر بر
زن شقا یک شولا دیگر بر زن شقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری یک شعلہ دیگر بر زن شقا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا تیرے شاد احیبا ناطق تھا تیرے شاد احیبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا لمحیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے
چشمے عالم سے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے رضا نفس دشمن ہے دو میرا آنا رضا نفس دشمن ہے دو میرا آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ واہ بھائی واہ تم بھی ایسے بولو گے یار آ گئے ہو ہماری خوش نصیبی ہے اور تم ایسی باتیں کرو گے ہاں بھائی اصل میں گیان دے تو حضرت کو بولا ہوا ہے نا تو وہ اس کی وہ بات کی کوئی مطلب اچھی نہیں ہوگی نا آئیے مل کر بابا زبان کی بات شامل ہو جائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر کشتائے عشق محمد میری پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب
عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے، اور وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، پھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، پھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا،
اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ منگتا پلتا، ہاں یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا، پلتا، ہاں یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا۔ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، ملتا، ہاں یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا، ہاں یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا۔ کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، میرا، ہاں یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، میرا، ہاں یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ کیا بات ہے، صلو علی ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے تو پھر وہ کیا عرض گزار ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، مدینے جانے کے بعد پھر دل ہی نہیں کرتا نا گھر آنے کا، تو پھر وہ اس طرح عرض کرتا ہے، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ
جائے گا جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا اور یہ مانا خود بھی ہے دل بہلنے کی جگہ لیکن یہ مانا خود بھی ہے دل بہلنے کی جگہ لیکن مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا اور نشے مرباب نہ ہے شاخ طوبیٰ پر مقدر کا نشے من باب نہ ہے شاخ طوبیٰ پر مقدر کا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا اور فراز عرش سے اب کون اترے فرش گیتی پر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا اور ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا اور دو عالم کی امیدوں سے کہو مایوس ہو جائے دو
امیدوں سے کہو مایوس ہو جائے، کیونکہ مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا، اور میرے سرکار آ کر نقش کر دو اب کفِ پاکو دل بیمار کا رہ کے گھبرانا نہ جائے گا، دل بیمار کا رہ کے گھبرانا نہ جائے گا، اور پہنچ جائے گا ان کا نام لے کر خود میں ارشد، کہیں دامن سہی نازے غلامانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز محترم سامعین ذوالقدر، حاضرین گرامی قدر، بہت ٹائم لگ گیا اس محفل کو سجاتے سجاتے، بیچ میں شاید ایک دو گیپ بھی آ گئے، رمضان شریف بھی تھا، رمضان کے بعد بھی گیپ ہوا، تو آج ہم حاضر ہوئے، دل خوش ہو گیا کہ الحمدللہ معیز بھائی نے اپنی اس کنٹینیو محفل کو جاری رکھا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت درس قرآن بھی ہے، 13ویں شریف بھی ہے، اور ایک دو اور موضوع بھی ہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر عرض کروں گا۔ درس قرآن کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود قرآن مجید لوگوں کو سنایا، اور ایسا سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں آیات نازل فرمائیں۔ جب پیارے آقا نے جبریل امین کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی کہ پیارے آقا کو اتنی بھی تکلیف پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن کو آپ کی زبان پر جاری بھی کریں گے، اس کو بیان کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور لوگوں کو جب آپ بیان کریں گے تو پھر آپ کو آسانی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو عوام الناس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا تمہارے لیے آسان کر دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا آسان کس طرح ہوا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ علماء کرام ہر علاقے میں ہر جگہ قرآن سمجھانے والے موجود، اس کے علاوہ قرآن کے تراجم موجود، تفاسیر موجود،
انٹرنیٹ سے بھی لوگ باقاعدہ قرآن مجید کے علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے آسانی اور سہولت پسندی کے دور میں اگر ہم خود ہی قرآن نہ سیکھنا چاہیں تو الگ بات ہے، ورنہ قرآن سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ کسی عالم دین سے سیکھا جائے۔ تو الحمدللہ معیز بھائی نے یہاں پر قرآن سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ درس قرآن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان کو جزا عطا فرمائے۔ میں جب یہاں آتا ہوں تو کسی نہ کسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ یہ درس قرآن بھی کنٹینیو طور پر چلتا رہے۔ آج جس آیت کا میں انتخاب کروں گا وہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور دوسری آیت ہے الحج اشہر معلومات، کیونکہ سیزن یہی چل رہا ہے، حج کا سیزن ہے، قربانی کا سیزن آنے والا ہے، تو ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مشہور کچھ مہینے ہیں اور انہی دنوں میں ان ایام میں مخصوص ارکان کرنے کا نام حج ہے۔ یعنی ہم جو حج کے ایام میں کام کرتے ہیں نا، وہ ہم کسی اور مہینے میں بے شک وہیں پر جا کر کریں ہمیں حج کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ہم اس مہینے میں یہاں کریں تو تب بھی حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ مہینہ ہٹ جائے تو وہاں پر بھی ثواب نہیں، مہینہ وہی ہو تو یہاں پر بھی ثواب نہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارا ظرف مکان اور ظرف زمان ایک ہونا چاہیے۔ ہم حج کے ایام میں حج کی مخصوص جگہوں پر ہوں اور حج کے مخصوص ایام کو کریں گے، حج کے جو مناسک ہیں ان کو ادا کریں گے تو تب حج ادا ہوگا، اس کے علاوہ حج کا ادا ہونا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا یہ مشہور مہینے جو حج کے، جن میں ذیقعدہ کا مہینہ بھی آتا ہے، ذی الحج کا مہینہ بھی آتا ہے، اور جیسے یہ مہینے آتے ہیں تو حاجیوں کا جانا شروع ہوتا ہے اور دیوانوں کا دل کا تڑپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کاش کہ حاجیوں میں ہمارا بھی نام ہوتا ہو۔ تو لہذا قرآن مجید کی اس آیت سے یہ کلیئر طور پر پتہ چل گیا کہ حج مخصوص ایام میں مخصوص ارکان کرنے کا نام ہے۔ دوسری آیت کریمہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو احکامات نازل فرمائے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک قربانی کرنے کا۔ تو قربانی کرنے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا چکے، چھری کو تیز کر چکے، گردن پر چلا بھی دی۔ یہ تو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ وہ چھری وہاں چلی نہیں بلکہ دمبے کی گردن پر چل گئی۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل چکی ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم ہی باقی نہ ہوتے، ہمارے والد ہماری ہی قربانی کر چکے ہوتے، کیونکہ یہ سب پر واجب ہو جاتی۔ تو اللہ نے کرم کیا کہ ایک جانور کو قربانی کے لیے منتخب فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کفارے کے طور پر۔ تو آج کل اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے نا، مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، حالانکہ کھاتے پیتے گھر کے کاروبار بھی ہے، سب اچھا چل رہا ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا آسان حل ہے، آپ قربانی نہ کرو، آپ اپنے کسی بیٹے کو قربان کر دو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بیٹا قربان نہیں کر سکتے تو اللہ نے اس کے کفارے کے طور پر ایک جانور مانگا ہے، وہ آپ کر نہیں رہے تو پھر بیٹا ہی ہے، کسی کو قربان کر دو، ہو سکتا ہے سستے میں چھوٹ جاؤ۔ تو میں کبھی کبھی نا بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب تمہارے والدین تمہارے لیے جانور لے کر نہیں آتے نا، بچوں کو گھمانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو ان کو جا کے والدین کو یہ کہا کرو کہ ابا یا تو ہمیں ذبح کرو، اگر ہمیں ذبح کرنے کی ہمت نہیں ہے تو جانور لا کے دو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں اللہ کی طرف سے عائد کردہ اس فرض کی تکمیل ہو، اس وجہ سے میں اس قسم کے جملے بول رہا ہوں، ورنہ کسی اور کے گھر میں جانور ذبح ہونے کا مجھے کیا فائدہ؟ نہ مجھے کوئی کلیجی مل رہی ہے، نہ مجھے کوئی فرائی گوشت مل رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں، کیونکہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اب تھوڑا سا سخت لہجہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نمازی کو لے لینا، پورے 24 گھنٹے میں اگر ساری نمازیں طریقے سے پڑھی جائیں وضو کر کے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو کیا ہم 24 گھنٹے میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ جبکہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو ہم انہیں ماریں، اور ایک کتاب میں نور النظام میں تو یہاں تک لکھا کہ اتنا مارو کہ خون نکل جائے۔ تو مار کر نماز پڑھانا کیا سمجھ آئی کہ دین کی فرضیت والی جو چیزیں ہیں نا، ان کے لیے والدین سے سختی شروع ہوتی ہے، والدین کو سختی کرنی چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کسی مثنوی کی کتاب میں
کہ ایک عورت کسی بزرگ کے پاس گئی کہ میرے بچے صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے، کوئی ایسا وظیفہ بنائے کہ بتائیں کہ اٹھ جائیں یا ان کو اٹھانے کا طریقہ بتائیں۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے، بچے گھر میں سو رہے ہو، کیا کرو گی؟ ایک ہی دفعہ اٹھا کے آ جاؤ گی؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو ان کو اٹھاؤں گی، چاہے جیسے تیسے بھی ہو، چاہے پانی پھینکنا پڑے، گھسیٹنا پڑے، کھینچنا پڑے، میں تو ان کو باہر لے کے آؤں گی کہ وہ آگ نہ لگ جائے ان کو۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم گھسیٹ کر، کھینچ کر، پانی ڈال کر کیوں نہیں لاتی؟ دنیا کی آگ سے تم ڈرتی ہو، آخرت کی آگ سے نہیں ڈرتی۔ تو اسی طرح اگر ہم سختی کریں گے تو بچے نمازی بن بھی جائیں گے، مگر سختی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کہیں بچے باغی نہ ہو جائیں۔ تو یہ میں نے 2 آیت کریمہ درس قرآن کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے علاوہ آج 1 مئی ہے، تو لوگ آج کل جو ہے نا یہ یوم مزدور منا رہے ہیں، تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آج یوم مزدور کے نام پر سب کچھ بند کر دیا گیا ہے۔ تو کیا اس سے مزدور کو کوئی فائدہ ہوا؟ دہاڑی داری تو دہاڑی بھی گئی نا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آج کے یوم مزدور ڈے کو یوں منایا جاتا کہ مزدور کی مزدوری ڈبل کر دی جاتی، اس کا بوجھ کم کیا جاتا، اس کی مزدوری بڑھا دی جاتی، تب تو مزدور ڈے تھا۔ اب مزدور ڈے پر چھٹی امیر لوگ منا رہے ہیں اور غریب جو ہے جس نے مزدوری کمانی تھی وہ بھوکا بیٹھا ہوا۔ تو ہاں نہیں، آج کام پہ نہیں گیا نا کہ اس کو کام ملا ہی نہیں، تو وہ تو بیچارہ بھوکا رہے گا۔ تو یہ کیسا مزدور ہے کہ مزدور پر نقصان کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے مزدور کے لیے ایک دن منایا ہے۔ اور یہ غالباً اس کی شروعات تب ہوئی جب بہت سارے مزدوروں کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کی یاد مناتے ہوئے مزید مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے، معاشی قتل کیا جاتا ہے، تو اس کی یاد ایسے منائی جا رہی ہے۔ بہرحال میں تو اس کی مخالفت کروں گا کہ مزدور ڈے پر مزدور کو چھٹی دینے کے بجائے دہاڑی بڑھا دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ٹاپک میں اور بھی چھیڑنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں 2-4 دن پہلے ایک بل پاس ہوا ہے، اس میں بل یہ پاس کیا گیا کہ جو 18 سال سے کم عمر بچے ہوں گے اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو ان کو تو بعد میں پوچھا جائے گا، نکاح کروانے والے پر بھی اچھا خاصے جرمانے ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ 18 سال سے پہلے بچوں کی شادی کر دو، یہ نہیں کہتے، مگر کئی گھروں میں مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں، لین دین کے مسئلے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان کو مجبوراً نکاح کر کے دینا پڑتا ہے۔ تو اب ان کے لیے اس قانون کے تحت 5 سال کی قید اور ہزاروں لاکھوں کا جرمانہ، تو یہ شریعت کے خلاف جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں کہیں پر بھی کم عمر بچی کی شادی منع نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تھوڑا سا ذہن کو وسیع کریں تو پیارے آقا نے اپنی جس بیوی سے زیادہ پیار کیا ان کے ساتھ آپ کا نکاح تب ہوا تھا جب وہ 9 برس کی تھی۔ تو اب کیا اس پر بھی انگلی اٹھاؤ گے کہ پیارے آقا نے غلط کیا؟ یہ یقیناً مجھے تو لگتا ہے یہ بل پاس ہی اسی لیے کیا گیا کہ لوگ انگلی اٹھائیں۔ تو بہرحال یہ شریعت کے خلاف منافی بل ہے، ہم اس کو بالکل قبول نہیں کرتے، کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس قسم کے بل پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے نا کہ جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارے کئی مولوی حضرات بھی بیٹھے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے اس کا انکار نہیں کرتے۔ چلو ووٹ نہ دیا ہو تو نہ دیا ہو، ان کے ووٹ نہ دینے سے مخالفت نہیں ہوگی، ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اب یہ بل پاس ہوا تو ایک ہی بندے نے آواز اٹھائی اور باقی سب نے اس کی حمایت کر دی۔ پچھلے کئی سالوں سے اس بل کو لٹکا کے رکھا ہوا تھا، ماحول دیکھا کہ تحریک لبیک بھی غائب ہے، روڈوں پہ آنے والا کوئی ہے نہیں، چلو بل پاس کر دو، دیکھتے ہیں کون مخالفت کرتا ہے۔ اور باقی ہمارے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، وہ اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے سوائے چند ایک کے۔ یہ ایک اور المیہ ہے۔ اسی طرح کے کئی بل پاس ہو چکے جو اسلام مخالف ہے، تو کیا ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل نہیں کیا تھا؟ تو یا دھڑا دھڑ جو یہ بل پاس ہو رہے ہیں غیر اسلامی، یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہے ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے اخبار میں خبر ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کا جھنڈا اسلام آباد میں ایک بچے نے جلایا تو اس کو جناب FIR بھی ہو گئی اور اس کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ اس نے بہت غلط کام کر دیا کہ ہمارے باپ کا جھنڈا جلا دیا۔ تو یہ حقیقت میں یہ اسلام مخالف بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لیں نا، ابھی پیٹرول کا مسئلہ دیکھ لیں، عوامی بات بھی ہمیں کچھ کر لینی چاہیے۔ ابھی دیکھیں ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ایران کا تیل پاکستانی بارڈر کراس کر کے صرف 15 روپے میں اسمگلروں کو مل رہا ہے۔ تو جب اسمگلروں کو 15 روپے میں پر لیٹر مل رہا ہے تو کیا حکومت خود 15 روپے میں نہیں خرید سکتی؟ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اسمگلر وہ پیٹرول خرید کر ہمارے پاکستانی پیٹرول پمپ والوں کو بیچ رہے ہیں اور وہ پھر اس کو 400 کا ہمیں بیچ رہے ہیں۔
یعنی 15 روپے کا انہوں نے خریدا، 100 150 200 کا انہوں نے پمپ والوں کو بیچا، اور پمپ والے ہمیں 400 کا بیچ رہے ہیں۔ عوام کا فائدہ کہاں گیا؟ صرف اسمگلر اور پیٹرول پمپ والوں کا فائدہ سوچا جا رہا ہے۔ اگر ڈائریکٹ حکومت ہی یہ ایران سے پیٹرول خرید لے تو ڈائریکٹ عوام کو فائدہ پہنچے گا، مگر میرے خیال میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کوئی بھی نہیں سوچتا، عوام کو تو ذبح کرنا ہے، وہ بھی الٹی چھری کے ساتھ، اور وہ بھی قربانی سے پہلے۔ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سارے کاموں پر نگاہ رکھ کے اگر ہمارے بس میں کچھ ہو تو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہمیں ضرور پہنچانی چاہیے، جو ہمارے اختیار میں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عظیم ترین ہے وہ شخص جو کسی برائی کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روکتا تو کم از کم برا ضرور جانے، مگر یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا، اس سے نیچے کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ تو کم از کم ہم برا تو جانے، ہم اس سے بھی نچلے طبقے میں چلے گئے تو ہمارا تو ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کم از کم زبان استعمال کرنی چاہیے، جہاں موقع ملے ہاتھ سے بھی اس برائی کو روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اس محفل کو سلامت رکھے۔ معیز بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جن نیک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے محفل سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام نیک مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور ایک مقصد تو ان کا یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اس کا اجر ہی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجے کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر اس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا، مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا، مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا مرحبا مظہر ذات رب قدیر آپ ہے، دستگیر آپ ہے، مظہر ذات رب قدیر آپ ہے، دستگیر آپ ہے، کاروان کرم کے امیر آپ ہے، دستگیر آپ ہے، شاہ بغداد و پیران پیر آپ ہے، دستگیر آپ ہے، اس نصیر ہزی کے نصیر آپ ہے، دستگیر آپ ہے، کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا، مرحبا مرحبا کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا، مرحبا مرحبا
داستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا تاجدار حرم شہنشاہ دی ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑوں درود اور سلام دور رہ کر نادان ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دور رہ کر نادان ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے تو مل جائے لوگ زمین ہر دم کروڑوں درود اور سلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت پہ مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت پہ مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں ہر دم کروڑوں درود اور سلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام فکر امت میرا تو روتے رہے عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام پھر بلا لو مدینے میں آثار کو یہ تڑپتے رہتے باقی دیدار کو پھر بلا لو مدینے میں آثار کو یہ تڑپتے رہتے باقی دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو بھی نہیں تم نے ہر دم کروڑوں درود اور سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہر دم کروڑوں درود اور سلام ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، یا اللہ عز و جل تیری دینی توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہوئے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیاروں کا مولا کریم ذکر کیا، آواز و نصیحت سنی. اے مولا کریم ہمارے ذکر کرنے میں، سننے سنانے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہو، کچھ غلطی ہوئی ہو، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما. اے مولا کریم جو صحیح صحیح پڑھا گیا اس پر ہمارے ناقص عمل نہیں بلکہ اپنی شان ثواب عطا فرما. تمام ثواب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، اولیاء کرام، بالخصوص والدین مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ اور تمام صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین، غزوہ خیبر، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مولا کریم بالخصوص حضور سیدی غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان داتا علی اجمیری، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب عالم شاہ بخاری، حضرت اللہ شاہ سبزواری، اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مولا کریم جتنے حاضرین ہیں ان کے جو عزیز و قریب عزیزان پانی سے رخصت ہو گئے ان کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مولا کریم بالخصوص ہمارے معیز بھائی کے والدین، ان کے نانا نانی، دادا دادی اور بھی جو ان کے عزیز و قریب عزیزان پانی سے رخصت ہو گئے مولا کریم ان کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مولا کریم ہمارے تمام مرحومین کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مولا کریم ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. اے مولا کریم ہمارے والدین میں سے کوئی یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک انتقال فرما گئے مولا کریم ان کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مولا کریم ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو اچھے حلال رزق عطا فرما، جو روزگار والے ان کے رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرما. اے مولا کریم جو مسلمان قرضوں کے بال تلے دبے ان کو اس سے نجات عطا فرما، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما. اے مولا کریم جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما. اے مولا کریم اس مہنگائی کے دور میں مولا کریم ہمارا پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا مولا کریم ہمارے تھوڑے میں برکت عطا فرما. اے مولا کریم ہماری روزی رزق میں خوب وسعتیں برکتیں عطا فرما، ہمیں غیر کی محتاجی سے بچا. اے مولا کریم سفید پوش کی مولا کریم مدد فرما. اے مولا کریم سب کی غیب سے مدد پیدا فرما، سب کے مددگار پیدا فرما. اے مولا کریم ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. اے مولا کریم حج کے قافلے جا رہے ہیں ہمارا بھی نام حاجیوں میں شامل فرما. اے مولا کریم ہر سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار ہم سب کو عمرے کی سعادت عطا فرما، بار بار پیارا پیارا کعبہ اور سب گنبد دیکھنا نصیب فرما. اے مولا کریم وہاں کی گلیوں میں خوب گھومنا نصیب فرما، وہاں کھڑے ہو کر آب زمزم پینا نصیب فرما، وقوف عرفات نصیب فرما، وقوف مزدلفہ نصیب فرما، مینا کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی کرنا نصیب فرما، طواف خانہ کعبہ نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیں حاجی بنا. اے مولا کریم ہم سب کے مقدر میں حج لکھ دے. اے مولا کریم ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا، دو جہاں میں عافیت ہمارا مقدر فرما. اے مولا کریم جو بے اولاد ہیں سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، جو اولاد والے کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، والدین کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم
جو مسلمان لڑکوں کے طلبگار ہیں لڑکیاں عطا فرما، جو لڑکیاں چاہتے ہیں مولا کریم کو نیک لڑکیاں عطا فرما، اے مولا کریم سب کو نیک نرینہ اولاد خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم کیوں کہیں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ ہمارے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد بسے مر الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ بلا دے بنا دے بنا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کی توفیق ہو عطا یا رب، حقیقی توبہ کی توفیق ہو عطا یا رب، اندھیری خواب کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری خواب کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، اور نہیں ہے نام آتا میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، مٹا ساری خطائیں میری مٹا۔ مالک و مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا، نماز بندگانہ ہمیشہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن پاک کا ذوق شوق عطا فرما، زبان کو ذکر و اذکار سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے معیز بھائی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کے گھر پر اپنا کرم فرما، یہاں خوب رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے مولا کریم جن مقاصد کے لیے محفل سجاتے ہیں ان میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے مولا کریم سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم جو دعاؤں کے لیے نہ کہہ سکے ان کے دلوں میں خواہشات ہیں مولا کریم سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کے دامن کو ہر مراد سے پر فرما، ہماری دعاؤں کو مدینہ منورہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے واسطے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو مدینہ منورہ میں ماہ رمضان میں جمعہ کے دن
سب گنبد کے سائے میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما اے مولا کریم خیر و عافیت کے ساتھ بقیع میں مدفن اور فردوس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.